آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ حضرات عظیم محتشم آج دے پروگرام بھئی ریاست علی بورڈ مرحوم مغفور دے اشارے ثواب اور تعزیت دے حوالہ دے نال انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر دعا التجا ہے کہ اللہ ساڈا مل بیٹھنا ایک کلمہ کلام ذکر اذکار اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ ریاست علی جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہاں دے بھائی بچے اعزاء اقربا اللہ سارے لگدیاں نوں صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ محفل پاک دا آغاز اللہ دی لارہ کتاب دی تلاوت دے نال کرانے۔ تلاوت کلام مجید فرقان حمید واسطے میں ملتمس ہاں جناب حافظ سلیمان صاحب مائک تے آن اور کتاب اللہ دی تلاوت فرما کے ساڑھے دلوں منور فرمان۔ حافظ سلیمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلسوں کم خواب کی وہ شاک پہ نازاں نہ ہو، اطلسوں کم خواب کی وہ شاک پہ نازاں نہ ہو، اس میں بے جام پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ احسن جناب حافظ محمد سلیمان صاحب تلاوت کلام مجید فرقان حمید تو بعد سرکار دی شان پر بیان فرماندے سن۔ اس محفل پاک دے اگلے نعت خوان میں ملتوی سن جناب محمد رضوان مائک تے آن اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش کر جناب محمد رضوان صاحب۔ درود پاک دا نظرانہ
بواز بلند کوئی زبان پہنچ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تے پتہ آپ نو حالاں دا پتہ آپ نو حالاں دا پتہ آپ نو حالاں دا او مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپالاں دا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد حضرا کے پر نور نظاروں کو ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے مل جائیں گی تعبیریں ایک روز توحابوں کی گر جائیں گی دیواریں سب دیکھنا راہوں کی ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں
میاں صاحب دے پڑھ کے اجازت چاہنا بواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی تے ماواں باج محمد بخشایا تے کون کرے رکھوالی تے پائی پائیاں دے او دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باپ سراں دے او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں تے دکھیے دی او گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں تے ماں پیو جناں دے او موت نے مارے او تے روندے نے تک تک قبراں تے لے او یار ہن والے رب دے تے پا گئے ڈونگیاں فکراں تے پاٹی لیر او پرانی وانگواں سانو ٹنگ گیا وچ ککراں احسن جناب محمد رضوان صاحب اس محفل پاک کے اگلے نعت خوان ناملتمستان جناب ثناء اللہ صاحب مائک تیون اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش کر جناب ثناء اللہ صاحب صلی اللہ علیہ حبیب
محبوب آیا وہ ہر پاس بہار آئی مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں جس ویلے بھی قرناوا مدینہ سامنے ہوئے میں جس ویلے بھی قرناوا مدینہ سامنے ہوئے میں آنکھ کھولا یا سو جاوا مدینہ سامنے ہوئے میں آنکھ کھولا یا سو جاوا مدینہ سامنے ہوئے حیاتی دا پتہ کی قدم جا وے رب جانے حیاتی دا پتہ کی قدم جا جا کر دے تو ساڈی وی میرے مولا اے پوری تے جا کر دیو قبر وچ جس گھڑی جاواں مدینہ سامنے ہوئے قبر جس جت گھڑی جاواں مدینہ سامنے ہوئے میں آنکھ کھولا یا سو جاواں مدینہ سامنے ہوئے بلا تاخیر خطاب ذیشان واسطے میں ملتوی ساں حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن جلالی صاحب مائک تے تشریف لیاؤ اور اپنے مواعظ حسنہ دے نال ساڈے قلوب و اذہان منور فرمان حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن جلالی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وَلَنْ يَلِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِي. حمد و صلاۃ تو بعد اج دی یہ محفل ایصال ثواب اور تعزیت دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالی مرحوم و مغفور
ساڈے بھائی ریاست علی نو اپنی جوارے رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے. بھائی مہندی خان، محمد خالد اور بھائی ریاست علی دے بچے، باقی انہاں دے بہناں بھائی عائشہ و اقربا سارے لگلا ساریاں نو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً کوئی نہ کوئی نسبت ہوندی ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہوندا ہے جس بنا تے اسی تسی حاضر ہونے ہاں. جتنے احباب بھی تشریف لے آئے ہو، کسی نے آکھیا چاچا ہے، کسی نے آکھیا لالا ہے، کسی نے آکھیا مسیر ہے، کسی نے کوئی رشتہ گنے ہیں. تو اسی طرح ایک رشتہ ساڈا اسی طرح ہے جی میں تہاڈا رشتہ ہے، اور ایک رشتہ تے ذمہ داری ہے جہدے واسطے میں لاؤڈ سپیکر ہوتے حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور نو غریق رحمت فرمائے. رشتہ اس واسطے گنے ہیں جدو انہاں دے بزرگ فوت ہوئے سن نا، ڈیڈ باڈی انہاں دی غالباً باہروں آئی سی، حاجی اللہ دیتا تے پنڈاں وچ رسم ہے بھئی ایک محلے چ ایک بندے نو پتہ لگ گیا نا تے بی بی نے پھر دوجی نے تیجی نو چوتھی نو دسنا ہے کہ فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے، تے رل کے چلیے 5-7 بیبیاں کٹھیاں ہوواں گیاں، رونق ہوے گی. تے جدو انہاں دے بزرگ فوت ہوئے سن نا کہ ساڈیاں مائیاں اکٹھیاں ہوئیاں سن، تے پھر یہ بھی صلاح کردیاں سن پر رات اتنے کنے رہنا ہے تے جھٹ گھڑی اتنے حاضری دے کے واپس کنے آ جانا ہے. تو وہ گلاں سنا کے اندازہ ہویا سی کہ ساڈی والدہ دے وہ مسیر سن، حاجی اللہ دیتا. پھر یہ بچیا ساڈے مامے دے پتر نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ ریاست علی دی قبر نو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے. تو جڑی آیا مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے، اس آیا مبارکہ وچ اللہ پاک نے آل بیت اطہار دا ذکر فرمایا ہے. محرم شریف دا مہینہ ہے اور اسی سادے جے مسلمان تے نہیں ہاں، بڑے ود جے مسلمان ہاں. جان کے جملہ بولنا پیا، جذباتی جملہ نہیں ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ پاک دا اے فیصلہ ہے لیذہب عنکم الرجس کہ اہل بیت اطہار کو نو اللہ پاک نجس تے رجس نو دور کرے گا، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ پاک اہل بیت اطہار نو پاک کرے گا جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے. اہل بیت اطہار بڑے نفوس قدسیہ نے. جڑا بندہ گناہ دی کسے کمزوری تے کسے عیب دی انہاں پاکاں نیکاں والے زبان نال کہہ دینا تے دور دی گل ہے، دل نال بھی سوچے تے بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے. تے جے بندہ زبان نال کہہ چھڑے انہاں پاکاں دے بارے کوئی ایک جملہ نہیں، کوئی زیر زبر بھی، تے او بندہ پھر ایمانوں خارج ہو جاندہ ہے. 2 لفظ بولے نے، جے دل دیاں ارادیاں وچ کوئی کجی آوے، کجی تے بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے. تے جے اہل بیت اطہار دے متعلق کو بندہ جملہ پورا نہیں، زیر زبر بھی ہلکی بولے تے بندہ ایمانوں خارج ہو جاندہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا او ایڈے پاک نے کہ انہاں نو دنیا دے کسے بندے نے پاک نہیں کیتا، انہاں نو نہر دے نلکے دے ڈونگے بور دے پاک نہیں کیتا، انہاں نو لکس کیپری تے شیمپو نے پاک نہیں کیتا، انہاں نو دنیا دار کسے بندے نے پاک نہیں کیتا. او ایڈے پاک نے جنہاں نو پاک کرنے والا خود اللہ پاک ہے. میں تے تسی کسے شہر نو صاف کریے پاک کریے، پاک تے ہو ہی جاندی ہے، لیکن جیڑی شہر نو اللہ پاک کرے یا اللہ دے رسول پاک کرن
اس شے دی پاکیزگی دے بارے کوئی بندہ گمان کرے خارج جملہ بڑا تلخ ہے وہ اے وے کہ اسیاں مسلمان ایک جملہ میں بول کے آ گیا اور اسلام اساڈا مذہب ہے نا سارے دا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد علامہ دا شعر نہیں ہے علامہ دا شعر ہوتا تو میں بھائی بہادر خان دا ضرور نہ لینا سی عرض کرنا ہے علامہ دا شعر نہیں جس مقدس سے بزرگ بندے دا اے شعر ہے اس شعر نو قاری عبدالرحمان نہیں یا قاری اللہ رکھا صاحب نہیں شرق تو غرب جتے بھی مسلمان زندہ نے پڑھتے نے مولوی بھی پڑھتے نے عالم بھی پڑھتے نے مفتی بھی پڑھتے نے شیخ الحدیث بھی پڑھتے نے ان کی پڑھتے نے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسی پڑھ کے لینے آئی دے ہوتے غور کدے نہیں کیتا غور کی میں نہیں کیتا اسی تو روز مسیطہ میں جب بیٹھ کے سننے ہاں تے جس ویلے مولوی صاحب کوئی جذباتی جملہ فرمان تے پھر نعرہ بھی مارنے ہاں تے سبحان اللہ بھی کہنے ہاں کہ آل بیت اطہار سارے ود شانہ والے نے پر سید الشہداء امام حسین دا اپنا مقام ہے کربلا بھی اس نے نظرانہ انہاں دیتے نا اور سوچنا اے وے کہ جیڑا دین انہاں دے اوہی دین اساڈے دین میں کوئی فرق نہیں ویکھنا ہے کہ دین نو انہاں کیویں اپنایا ہے تے میں تے تسی کیویں اپنایا ہے اس گل تے غور کرنا ہے نا ضرور کرنا ہے ہر بندہ یہ کہندا کہ میرا مذہب اسلام ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کوئی بندہ اسلام تو علاوہ کوئی دین بھی اللہ دی بارگاہ وچ لے کے آوے تے او دے کول اللہ پاک او قبول نہیں کرے گا اللہ پاک فرمائے گا دین اسلام لے کے آتے تا قبول ہونے جس دین دیا اسی ایک اللہ کرنے ہاں وہ جملہ جڑا میں پہلا بولیا نا آکھے جذباتی نہیں ارادی طور تے سوچ سمجھ کے بولے ہیں او اے وے کہ اساڈا مذہب اسلام ہے اور اساڈا دین اسلام ہے تے جس اسلام تے دین دے بارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون آپ نے فرمایا اسماعیل ذبیح اللہ کھڑیاں شانہ والے پیغمبر نے 5 بیٹے انہاں دی ہور بھی نے ایک ایک کر کے بلایا تے انہاں پوتریاں وچ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی موجود سن قرآن کہندہ ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب پترہ نو بھی بلایا تے پوترے نو آکیا ہے میرا پتر تو بھی لیڑے آ جا ابا جی کے حکم ہے آپ نے فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ نے تو اڈے باتے دین اسلام پسند کیتے تے میں ابراہیم دا تو اڈے باتے حکم اے وے کہ مرتے دم تک اللہ دے دین اتے قائم رہنا جے ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں لوگاں نو جنہاں نو گھٹی وچ دین ملے ہے جنہاں دیا کناں وچ اذان پڑھدیاں دین ملے ہے انہاں وچ صرف اسماعیل ذبیح اللہ تے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام تے 1,24,000 کموز پیغمبر ہی نہیں بلکہ پیغمبرہ تو بعد بھی پورا مہینہ یہ محرم شریف دا باقی ہے ساڑھے کولو بھی سنو گے علماء پاروں میں تشریف لیامن کے محفلہ ہون کیاں سنو گے
کہ جدو امام حسین دنیا تے تشریف لے آئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے سجے کان وچ اذان پڑھی ہے تے کھبے کان وچ تکبیر پڑھی ہے اور انہاں نو اپنا لعابے دہن کھجور نرم کر کے پھر انہاں دے منہ وچ ڈال کے گویا دین دی گٹی عطا کیتی تے جدو امام حسین دا پھر آخری ٹائم آیا جے پہلے دن نانے نے کان وچ اذان پڑھی ہے تے آخری دن امام حسین نے پھر اپنی فرض نماز پڑھ کے اپنی جان اللہ دے حوالے کی تھی. میں ایک جملہ تلخ بول آیا پھر اشارہ پہ کرنا. اسی سادے نہیں یملے ہاں ساریاں گلاں دا پتہ ہے عمل کرن دی کوشش نہیں کرتے. میرے برادر مکرم استاد محترم شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد اشرف جلالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نک دا آپریشن کرایا تے کرایا شیخ زید ہسپتال لاہور پنجاب یونیورسٹی دے سامنے ہسپتال ہے. کہندے نے میں ایک دن بھی نہ آپریشن میرا ہوئے ہے کسی وجہ نہ خراب ہو گیا منو دوسرے لوگوں کی نسبت 4 دن زیادہ رہنا پہ گیا تے میں کی کیتا نال دی جڑی وارڈ آئی نا او دے وچ بچے پیدا ہوندے سن. ایک بچہ پیدا ہویا ہے انہاں پوچھیا سجے کھبے کو مولوی ہے تے جی ہے کاموں کی تے شیخ الحدیث صاحب نو نہ دا آپریشن ہوئے ہے. بچے دے کان وچ اذان تو آ نہیں دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی دیہڑی وچ کہندے نے 2 2 4 4 10 10 باری میں اذان پڑھی ہے کنا دے وچ. جڑا انچارج ہے نا اس وارڈ دا او دا منہاج القرآن نال کوئی تعلق ہے اس بنا تے انہاں نال تعلق بنیا. میرے استاد محترم فرماتے نے میں ڈاکٹر نو پوچھیا بھئی اج تے میں موجود ہاں کدے 2 کدے 4 کدے 10 کرنا وچ بانگاں پیا دینا تے جے میں نہیں سا تے پھر کون دیندا سی جے میں کل ٹر جانا تے انہاں دے کرنا وچ بانگاں کون دے دا. تے ڈاکٹر دی یہ زبان ہے وہ اس قوم نو بانگاں دی ہن لوڑ ہی کو نہیں رہ گئی. بڑے لوگ نے بچہ پیدا ہون تو بعد اسی ویکھے کہ بچہ 2 دن 3 دن 4 دن آپریشن ہوئے تے اور گل ہوندی ہے نارمل ہوئے تے اور گل ہوندی ہے نا تے جدو 4 دن ڈاکٹر روک لیندے نے تے او ڈاکٹر جڑا وارڈ دا انچارج ہے کہندا میں ویکھیا ہے نہ اکھاں نال تے سنیا ہے نہ کناں نال کہ 4 دن بچہ ہسپتال رہندا ہے تے کان وچ بانگ ہی کوئی نہیں دیندا. اسی پھر حسینی تے تاں ہوئیے نا نعرہ تے تاں ماریے کہ آل بیت تے اسی منن والے ہیں جے ساڈیاں کناں وچ بھی کسے بانگ دتی ہوئے تے نے ساڈیاں کناں وچ بانگ کتے مسلمان نے نہیں دتی. اسی مسلمان تے ہاں پر ہاں ایویں ہی غصہ نہ کریو گل میں بڑی سچی کرتا جے پیا اس واسطے کہ آزان کتنے بندے بیٹھے ہو مسجد نہیں پڑھی 2 بندے ایک میں تے کئی کاری اللہ رکھا صاحب نے تے 4 بندے اینا بندیاں میں جو اور کر لو جڑے بانگ دے لین کے باقی کیا کرتے ہو. 37 سال ہو گئے نے منو بھی قبا مسجد امام بڑھیا 20 سال تو زیادہ میرے ابا جی نے اتے بانگاں دتیاں نے تے 37 سالاں وچ اپنے محلے وچ میں 37 بانگاں نہیں دے سکیا. پتہ نہیں کتے کولوں بانگاں تو آندے نے فیس میں اونج کہتے نہیں نہ لئی کسے قسم دی نہیں تے پھر بھی جی آزان کرنا وچ ساڈے بچیاں دے نہ ہووے تے گناہ کدے. اسی مسلمان ہاں امام حسین دا ذکر پہ کرنے ہاں محرم شریف اتے آئے ہیں تے کوئی بندہ ایسا نظر آوے نا مولویوں نے کہنے ہیں مولوی یہ کر کے تو مولوی وہ کر کے کوئی بندہ ایسا ہے جڑا اپنے باپ کا جنازہ ہی پڑھا لے اپنے بچے دے کان وچ بانگ ہی دے لوے کل دھی دا ٹائم آوے تو بندہ آپ دا نکاح ہی کر لوے. جے دین اتنا بھی نہیں سکھیا اتنا بھی نہیں پڑھیا تے اے کہنے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ جڑا کربلا تو بعد اسلام زندہ ہوئے ہے
انہاں لوگاں دا تے ہوئے او تے ہے نے تے جڑے اسی اپنے پیو دا جنازہ نہیں پڑھا سکدے پتر دے اذان نہیں دے سکدے اس اسلام نے سانو کے دیتا اسلام سب کچھ دیندا ہے اسلام سکھاندا ہے پہلے دن دی اذان تو لگ کے مرن تو بعد بھی باپ کدے قبر وچ آرام کردا ہوئے تے اولاد تے بھراواں نے اودے نال کیڑا سلوک کرنا ہے اسلام یہ نہیں دسدا ہے لیکن اسی سن کے راضی کوئی نہیں منو ڈاکٹر نے آکھیا 2-4 دن نہیں پکی روٹین بنا لو آج تو بعد صبح سویرے سیر کرنی ہے صحت واسطے بڑی ضروری ہے 2-3 دن تے میں ادھر نہر تے گیا اج میں ادھر گیا سکھ چہنے وال ادھر لمبا روڈ کیتا ہے جیڑیاں گڈیاں نموڑا تو گئیاں نے چیتیاں تو آئیاں نے رکڈنڈا تے جوڑیاں تو گئیاں نے جیڑیاں گڈیاں کرنانے تو گئیاں نے تقریباً منو واپسی تے وہ گڈیاں ادیاں کھڑتیاں تے لبیاں نے او تیاں جنہاں نو اسی قرآن پڑھن واسطے اجازت بھی نہیں دیندے تے دوجے گھر جان دی بھی اجازت نہیں دیندے تے بغانے نقشیاں نال تے گڈیاں نال 2-4 بیٹھیاں نے کھاڑیاں بھی جاندیاں نے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہ اسلام نے تے سب کوئی سکھائے قرآن پڑھنے تے اسلام آونے نا تے جے باقی علوم سارے پڑھ لے قرآن پڑھیا تے سمجھو کچھ نہیں پڑھیا تے جے قرآن پڑھ لے تے باقی کچھ چیز رہ بھی گئی ہے تے میں سمجھنا امام حسین دی سوچ دے مطابق اسی سب کچھ پڑھ لے مہندیاں کرنے گا نا دوسرے دے جانے ہاں واجے بجانے ہاں تماشے کرنے ہاں میں بھی کر رہا ہوں میں کہڑا کوئی انڈیا تو آئے ہاں میرا بھی یہ ملک ہے پنڈ ہے شہر ہے میں ایک سارنا رشتہ گنیا میرا سارے لوگ نال رشتہ ہے میں پیچھے رہ نہیں سکتا لیکن جدو تھی دا نکلتا ہے نا ڈولی تے پھر ایک پرہانو دے سر تو تے قرآن پاک ترے ہوندے جدو اٹھ دی ہے نا صوفے تو بیڈ تو اتو اٹھ کے تے جنہ چر ڈولی بھی یا گھٹی بھی بے نہیں جاندی اتنا چر دے سر تو تے قرآن پاک کے بھئی جڑا کنجر خانہ پہلا کرتے رہی ہیں وہ کیے ایس قرآن دا فائدہ تے ادو ہونے جدو اسی پہلے دن بچے نو قرآن پڑھائے جوانی ہون تک قرآن سکھائے ساری زندگی انہیں نماز بھی پڑھیے روزہ بھی رکھے تے ہون دے سر تے قرآن تر کے ڈولی کڈو انشاءاللہ میں دعوے نہ کہنا قیامت تک کوئی زیر زبر نہیں ہون لگی آخری جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا یوم شہادت ہے 1 محرم ایک گروپ ہے ساڑھے پنڈ دے آتے کو بندے وہ دی شامل نے انہاں نے اس گل تو تباس کی ہے وہاں دے نہیں جڑے بندے 1 محرم نو حضرت عمر دا یوم شہادت کہندے نے یہ دا مطلب ہے انہاں دا پھر آل بیت نہ کوئی تعلق ہی نہیں امام حسین نہ کوئی نسبت ہی نہیں بھئی 1 محرم نو امام ابو حضرت عمر دا دن مناندے نے پے میں انہاں نو آکھیا سادیو بندیو حضرت عمر دا ایک دن جے دن آ گئے 29 20 9 29 دن امام حسین دا ذکر کریے تے ایک دن صرف پورے مہینے میں صرف ایک دن حضرت عمر فاروق دا ذکر کریے تھے او برداشت نہ ہو بے یہ دا مطلب ہے آل بیت نال بھی کوئی نہیں محبت آل بیت نال محبت انہاں نو ہے جنہاں دا نبی پاک دے 4 یاراں نال محبت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ پہ دیندے سن روایت صحیح متصل نہیں لیکن روایت ہے حضرت عبداللہ عمر فاروق دا بیٹا اے کہندے اے جڑا بندہ خطبہ پہ دیندے ہے نا اے میرا ابے اے امیر المومنین ہے میں عبداللہ انہ دا پتر بھی ہاں شہزادہ بھی ہاں امام حسین نے فرمایا شہزادے اسیاں جنہ دے نانے دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ دووے پوری جو عمر سی نا تکرار کر کے عبداللہ نے اپنے آپے نو گھر جا کے دسیا امام حسین نے این جا کے ہے. آپ نے فرمایا جا انہاں کو لکھا کے لیا جے اسی انہاں دے نوکراں تے اے لکھیا رکا میرے کفن وچ دے کے دفن کرو گے کل قیامت والے دن کوئی نیکی نہ ہوئی کہ میں اللہ دی بارگاہ وچ پیش کراں گا یا اللہ تیرے نبی دیا نواسیاں نے غلام لکھ کے دیتا ہے ادا صدقہ مہربانی فرما. تے جی ایک دن حضرت عمر دا نام لے لیے جڑے امام حسین دی زاری زندگی وچ نوکریاں کرتے رہے نے تے کوئی عیب ہے نہیں. جڑا جملہ سنانا پیا او عیب ہے. ہن سنو حضرت عمر کو ایک بندہ آیا انہیں کہا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے تے جے بیٹی جوان ہو جائے عمر دی 14-15 سال ہو جائے تے کیا او بیٹی گوانڈیاں دے گھر اپنی گھڑی وچ کسے تیسرے گھر قرآن پڑھن جائے تے کیا قرآن پاک دی تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ جواب سنو تے ایمان تازہ ہوئے. حضرت عمر فاروق فرماتے نے مسلمان دی تھی عمر 14-15 سال مطلب عاقل بالغ ہو گئی ہے کہ انہیں ایے تک قرآن ہی نہیں پڑھیا. وہ کیڑا بندہ مسلمان ہے جنہیں اپنی بیٹی نو اتنی عمر وچ ایے تک قرآن ہی نہیں پڑھایا. عرض کی تھی سرکار معافی دیو مسئلہ پوچھئے جے انج ہو گیا ہوئے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او بی بی عمر پاوے 15 سال ہے وٹی ساری کی چادر لوے تے بڑیاں مائیاں کی طرح جھک کے ٹرے اور او دے ہاتھ وچ سوٹی بھی ہوئے تے کوئی دوسرا بندہ گھڑی جاندہ محسوس ہی نہ کرے کہ بڑی مائی جاندی ہے یا 15 سالہ دی نوجوان لڑکی جاندی ہے تے اس پوزیشن وچ بندہ بی بی اپنی گھڑی وچ قرآن پڑھن دی اجازت ملی ہے. اسی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد قرآن گھر وچ بھی نہیں پڑھایا تے قرآن گھڑی محلے وچ بھی نہیں پڑھایا تے باقی جڑے علوم عصریہ علوم مروجہ نے او پڑھان واتے لالم سے کھاڑیے کینٹ تے گجرات تے اسلام آباد تک پھیل دیتے ہیں اللہ دی آسرے تے. ہے کو کسی بندے نو یقین کے آگے جا کے کیے ہونے اے پھاٹکوا نہ جا کے کی ہوئے گا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو دل میں ٹہنے ایک قاری صاحب منو اجازت دیتی جڑا ٹائم ہے جس طرح تسی کر لو اسی طرح ہی مناسب ہے. اللہ انہاں دے علم و عمل و عمر وچ برکت فرمائے. ہن جے نویں سرو عمل کہتے ٹائم تھوڑا جا اگے پیچھے ہو جائے گا. تو گل کردا تھا پیا اسلام اور ایمان دی. اسی جڑے بندے بیٹھے ہاں کتے بیٹھے ہاں اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہیں نا. جڑا اللہ دے گھر وچ بیٹھن دا طریقہ نا نماز روزہ تے بعد دی گل ہے وہ بھی ساڈا صحیح نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلا نا ساڈے بھائی نے محمد اعظم یہ فرماتے نے میں کھار گیا ہونا کوئی چھوٹا موٹا جے ہو جاوی کھار گیا کام ہویا نا تے میں حاضر ہاں. اے برخوردار ہے ساڈا جاوید ایک باری نہیں کوئی 7 باری یہ بڑے گئے بھی ہاں آئے بھی ہاں معاملات آسان کیتے بھی نے. کہنا اے وے کہ جس ویلے انہاں نے بھی لے کے جانے نا اندر انہاں کہنا قاری صاحب سر تے ٹوپی سیدھی کرو اے بٹن پاویں باواں دے نے اے بند کرو اے بٹن پاویں تواڈے جس طرح دے بھی نے انہاں نو بھی بند کرو. بھئی کی ہویا ہے آندے نے جے اے جڑی تسی اینک پائی ہے نا جے اے نظر دی ہے تے گنجائش ہے تے جے اے اینک نظر دی نہیں شو شپے باتے لائی ہے دی اے بھی لا کے جے بچ پا لو. میں انہوں نے پوچھنا بھئی یہ دا کیا مطلب ہے؟ اسی تے کرنانے لالے موسے کھاڑیے لاہور کاموں کی جتے جتے جانے ہاں اپنی موج نال ایتے ہن 2 منٹ حاضری اندر لوانی ہے
تے تسی کہندے ہو بٹن بند کرو ٹوپی سیدھی کرو اینک لا لو آندے نے جج صاحب دے پیش ہونے ہیں جے تسی اسی طرح گئے نا جی میں کاموں کی جاندے ہو انہوں نے 6 مہینے سزا ودا دیو تے جے ایک جج دے دربار بھی جانا ہوئے تے 7 باری اپنے آپ نو سیدھیاں کر لیا تے کپڑیاں دے واٹی بھی سیدھے کر لیا مسیطے آ کے بیٹھے ہیں ایسے جی میں بکریاں چبان آئے بیٹا جی تنو آکھے کتنے بندے بیٹھے ہو جنہیں کوٹے کھڑے کیتے نے تے جپانج مارے ہیں سیران تے کپڑا اے ہی کوئی نہیں کدھا کہا رہے اللہ دا بیت اللہ مسجد جدو ایتے بین واسطے صرف بین دا طریقہ نہیں پہ آمدہ نعرہ او مار لیا جڑے پیغمبر مار گئے نے تے نعرے او پہ مار لیا جڑے ابو بکر صدیق تے امام حسین مار گئے نے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام دیاں 3 جزا ایک طرح صبر دا موضوع چھیڑیے نا کئی باری میں چھیڑے آنے آئی دیئے صبر دیاں 5 جزا نے کدی کہنے 3 جزا نے کدی کہنے 2 جزا نے وہ اپنے اپنے حساب نہ تقسیم تے ترتیب بڑی ہو سنائی دیئے اسلام دی ترتیب ایک نے حقوق اللہ ایک نے حقوق العباد اکثر بندے ایسے رک جاندے رہے اور تیسرے حقوق نے حقوق النفس حقوق النفس کیونکہ کٹوت استعمال ہوتا ہے لفظ ادھے ہوتے میں پہلا ایک جملہ کہن والا وا او اے وے حقوق النفس ادھا معنی ہے اپنی ذات دے حقوق جیڑا بندہ خود کشی کر کے مرے موت دی حلال ہے کہ حرام ان پڑھ بندہ ہوئے انہوں بھی پڑھے کہ خود کشی دی موت حرام ہے کتے دی موت ہے جی اے پتہ ہے کہ کیوں حرام ہے حرام اس کے لئے کہ اللہ پاک نے جڑے حقوق مقرر کیتے نے انہاں وچ ایک حق ہے حقوق النفس اپنی ذات دا حق جڑا بندہ اپنی ذات دا حق پورا نہ کرے او بندہ بھی گناہگار ہے یہ مطلب ہے بندے نے اپنی جان نہ وعدہ کٹا کیتے اللہ دی ایمانت ہے اس بندے نے ایمانت جو خیانت کی دی ہے لہذا حلال حرام ہو گیا دوسرے حقوق نے حقوق العباد انج پیشا پہ آمنا حقوق العباد دا مانا اے ساڑے برخوردار نات پہ پڑھتے سن والدین دی شان وہ حقوق العباد نے چاچے مامے بابے ماسیاں پھوپیاں ہی نہیں گلی محلے دے بندے سارے تے اپنے کرنانے پنڈ دے نہیں بلکہ نالے مسے دے کھاریاں دے بندیاں نو بھی شامل کرو تے بندے وہ بھی نے جنہ کلمہ نبی دا پڑھے ہر بندے دا حق ادا کرنا میرے اتے لازم ہے تے جے تواڈی واری آوے تے تواڈے اتے بھی لازم ہے کہ دوسرے بندے دا حق پورا کرنے کیا اسی حقوق العباد پورے کرنے پہ جے حقوق النفس کی گل آئی تے ادھروں بھی اسی وہ حق تے حقوق پورے کوئی نہیں کرتے پہ حقوق العباد دی واری آئی کہ اینا بندیاں نو کوئی کہندے اپنے نالوں بیگانے چنگے نے کوئی کہندے بیگانے نالوں اپنے چنگے نے کوئی کہندے میں تے اے نو جوں دی لیاندی بس عذاب ہی سیڑ لے ہے کوئی کہندہ جوں دی میں اس بندے نہ رشتہ داری کیتی ہے میں تے میں کھوج ٹہ پیا کوئی بندہ بندیاں دی وجہ نال خوش کاٹی نظر آوے گا تے جے اسلام حقوق النفس ہے اسلام حقوق العباد ہے تے دوویں حق کتنے کوئی پورے کرنے ہمیں تے تیسرا حق سنو تے دعا تیسرا حق ہے وہ نماز روزہ اللہ اللہ کرنی اللہ نے گھر وچ بیٹھے ہیں مسجد بھری ہے زور دا ٹائم ہونے والا ہے جمعے دی اذان ہو جانی ہے 11:30 بجے تے پھر کرمو کرمی جی جماعت ہونی تے 2 صفحہ ہونیاں نے ود تو ود 2.5 یعنی حقوق اللہ وال ویکھیے اسی کمزور نظر پہ آمنے ہاں چلو ہن جملہ ہلکا کر لو حقوق العباد دی واری آوے اسی کمزور نظر پہ آمنے ہاں
تے جی اپنی ذات دی بھی گل آوے تے اپنے آپ نال بھی اسی انصاف کو نہیں کرتے پے. تے پھر نعرہ وہی مارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پاک نے نفوس قدسیہ نو ایسیاں اعلیٰ برکات عظمتاں تے برکتاں عطا کیتیاں نے اسی تسی اپنے تصور نو بھی اتوں تک نہیں لے جا سکتے. حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سارے جہان وچ اچا مقام نبیاں تو بعد اچا مقام ہے. تے اس واسطے وے ایک لوگ نے دین پھیلان والے انہاں دا بھی درجہ ہے تے ایک لوگ نے دین بچان والے انہاں دا درجہ ساریاں تو اعلیٰ. محدثین بھی نے امام بخاری امام مسلم امام ترمذی پھر امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک اور کتنے امام نے لمبیاں لینا لگیاں نے. ساریاں امامہ دے بڑے درجے تے امام حسین دا ساریاں تو بڑا درجہ. اس گلے کے باقی سارے سن دین پھیلان والے امام حسین سن دین بچان والے. اسی نہ پھیلان والے وچ آئے نہ بچان والے وچ آئے. چاہیے نا اپنا حلیہ اپنا ماحول اپنے آپ نو اس لائق بنائیے کچھ نہ کچھ شکل اسلام دی اختیار کریے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور دی قبر نو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے. اساڈے اے بھائی اور ریاست علی دے بچے اور باقی بھی فیملی بھی جتنے اقربا نے اللہ سارے نو صبر جمیل عطا فرمائے. میں دعا تک زیادہ نہیں رک سکن لگا. اج آستانہ عالیہ بکھی شریف تے طلب ہوئی ہے مطلب بلایا گیا ہے 21 تاریخ نو صاحبزادہ پیر سید محمد مظہر قیوم رحمت اللہ علیہ دا عرس پاک ہے. اس حوالے نال کوئی پروگرام یا سوچ بچار پروگرام نو ترتیب دینا ہے تو اللہ کی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ پھر مرحوم نو گری کے رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.